بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکور ہوں پشاور کے پریس کے اپنے تمام بھائیوں کا جو پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کے نمائندگی میں خان مرکز. سب سے پہلے آج میں آپ لوگوں کی وساطت سے جو پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، واقعے کے نتیجے میں جو قوم کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے دکھ درد میں ہم مکمل شریک ہے. عوامی نیشنل پارٹی، ہمارا ہر ورکر، ہمارا ہر لیڈر، وہ بھلے ایسے حالات جس سیاسی ورکر پہ بھی آئیں، ہم ان حالات میں ان کے غم درد میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بنیر کے قومی شاعر، عوامی نیشنل پارٹی کا ایک اثاثہ، پختون قوم کا ایک اثاثہ شمس بنیری، جو پچھلے دنوں وفات ہوئے ہیں، ان کو بھی یاد کرتے ہوئے پارٹی دکھ میں اور فخر کرتے ہیں کہ ایسے نظریے اور ایسے نظریاتی لوگ اس پارٹی میں تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. سیدھا مدعا پہ آتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ کے لیے تو آج بہت بڑی بڑی خبریں ملی ہیں، اور مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی کہ کیونکہ ہم نے تو پہلے سے پلان کیا تھا اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج کے دن ہی یہ ہوگا. تو میں مدعا پہ سیدھا آتا ہوں. عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر کی حیثیت سے میں اپنے منشور کی کمیٹی، جو 6 اراکین آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی اس دفعہ کی منشور کی تیاری کی ہے، جس کو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو سردار حسین بابک صاحب جو صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور وہ اس کمیٹی کو چیئر بھی کر رہے تھے، ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب ہمارے ممبر سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اور کوئی محتاج نہیں ہے کسی قسم کے اس کے تعارف کے. انجینئر اعجاز یوسفزئی صاحب ہمارے ممبر سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہیں اور وہ بھی میرے خیال میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سمر ہارون بلور بھی جو ہماری ترجمان بھی ہے اور ہمارے شہیدوں کا نشان ہے، اور ڈاکٹر خادم حسین صاحب اور ارباب عثمان خان، 6 ممبرز پہ مشتمل ہماری اس کمیٹی نے عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا کے منشور پہ کام کیا. آج میں پختونخوا کے پختون عوام قوم جو ہند کو سپیکنگ ہے، گجر، پختونخوا کے سرائکی، پختونخوا کے چترالی، پختونخوا کے توروالی، پختونخوا کے قزلباش، پختونخوا کے تاجک، پختونخوا کے ہزارہ اور پختونخوا کے کوستانیان، اور اس کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے جو اقلیت سکھ، ہندو اور مسیحی برادری ہے، ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی ایک میں کیا کہوں تفصیلی پختونخوا کے لیے منشور جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، رنا اس کا نام ہے ہمارا اس دفعہ، اور یہ بہت تفصیلی منشور ہے. میں یقین رکھوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے.
सीधा आता हूँ मुदाफ़े तो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में जो मैंने उस तफसीली मंशूर से कुछ हाइलाइट्स निकाले हैं जिनको मैं आज आपके सामने पेश करूं। तो अवामी नेशनल पार्टी को अगर पुख्तून कौम और पुख्तूनख्वा के बाकी कौमियों ने इसके काबिल समझा कि अवामी नेशनल पार्टी पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी करे, और अगर हम हुकूमत में आते हैं, और ये भी वादे मैं उस वक्त करूँगा कि अगर हम हुकूमत में भी मेजर प्लेयर के तौर पे आते हैं तो इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी मंदरजा झेल ऐलानात अपने कौम के सामने रखती है। और इंशाअल्लाह ये हमारा माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो ऐलान हमने किया है, जो मंशूर हमने पेश किया है, तो उसको हमने तकमील तक भी पहुंचाया है। अवामी नेशनल पार्टी यूथ प्रोग्राम के तहत आपने पहले भी सुना होगा, ये हमारा अपने पुख्तूनख्वा के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा प्लान है कि इंशाअल्लाह अगर अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत में आई तो तमाम पब्लिक सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में मुफ्त तालीम दिया जाएगा। ये मैं उन हालात की बात कर रहा हूँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ का चलना मुश्किल है, जहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ चल नहीं पा रही, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ के हर सेक्टर स्ट्राइक पे है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारा इरादा अपने कौम और अपनी ज़मीन का है। इन्हीं हालात में इंशाअल्लाह हम उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को तो अपने पैरों पे खड़े करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसेंटिव अपने कौम को देना कि हमारे हायर एजुकेशन रेशो, जिसका अभी आज की तादाद में 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट्स पुख्तूनख्वा के मेल और फीमेल वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा आगाज़ इन्हीं 70,000 75,000 स्टूडेंट्स से होगा, और इंशाअल्लाह हमारा यकीन है कि इस तादाद को हम कम से कम दुगना करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर साल 1.5 लाख बच्चों को मुफ्त तालीम यूनिवर्सिटीज़ में फ़राहम करें। हर सरकारी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो तालिबात हैं उनको इंशाअल्लाह मुफ्त तालीम के साथ साथ फ़ीमेल एजुकेशन के प्रमोशन के लिए 5,000 रुपये माहाना स्टाइपेंड दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी और असातिज़ा के लिए PhD रिसर्च के मद में 15 लाख रुपए तक रिसर्च ग्रांट इंशाअल्लाह हम देंगे। और इंशाअल्लाह ये जो प्रैक्टिकल फिगर है तो एक साल में 100 रिसर्चेस, 15 लाख रुपए एक रिसर्च का खर्च है, और मेरे ख्याल में 100 रिसर्चेस एक साल में होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ये इंसेंटिव देगी कि सालाना 100 रिसर्चेस जिस पे 15 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, और जिसमें तरजीह ये होगी कि अपने इलाके पे, इलाकाई वसाइल पे, इलाकाई मिनरल रिसोर्सेज पे पुख्तूनख्वा जो भरा हुआ है इन सब चीज़ों से, उन पे रिसर्च किया जाए। मुहाफ़िज़ प्रोग्राम के तहत मुहाफ़िज़ कार्ड जारी किए जाएंगे। मुहाफ़िज़ कार्ड जिसके तहत हर तालीम याफ्ता नौजवान को 35,000 रुपये सालाना मिलेंगे। हर तालीम याफ्ता बेरोज़गार जवान या लड़की इंशाअल्लाह सालाना 35,000 रुपये उनको दिया जाएगा। ANP मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये कप्तान की 1 करोड़ नौकरियां नहीं है, इसको हमने फिर तफसील में बाकायदा उन सेक्टर्स का नाम भी दिया है। अवामी नेशनल पार्टी मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में 30 लाख तक नौजवानों को रोज़गार मुहैया करेगी। तालीम याफ्ता नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आसान इक़सात पर बिना सूद कर्ज़ों का अजरा, और ये
बादशाह खान खपल रोज़गार स्कीम के तहत हम आप सबको दिखा चुके हैं कि ये मुमकिन भी है और ये हमने किया भी है। सूबे के सतह पर लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू किया जाएगा। नौकरी के असूल के लिए अब ये देखें एक और पॉइंट, अभी तक जो टेस्टिंग सर्विस है वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उस पर रोज़गार हो रहे, कारोबार हो रहे। इंशाअल्लाह अगर अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आई तो नौकरी, सरकारी नौकरी के असूल के लिए फ्री टेस्टिंग सिस्टम का क़याम किया जाएगा। डिजिटल टैलेंट और रोज़गार के फ़रोग़ के लिए पूरे सूबे में 4 अज़ला को आइडेंटिफाई करते हुए 4 अज़ला में सिलिकॉन वैलीज़ का क़याम किया जाएगा। अब विलेज काउंसिल्स की सतह पर 30,000 ई कॉमर्स जोन का क़याम। विलेज काउंसिल्स की सतह पर ये 3,000 ई कॉमर्स जोन का क़याम, जहां बिजली और इंटरनेट समेत दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम किए जाएंगे। ये जो 3,000 ई कॉमर्स जोन बन रहे हैं, तो इसमें भी देख लें आप, इंशाअल्लाह हज़ारों तादाद में हमारे जवान नौकरियों पे लग जाएंगे। तालीम के मद में हमारा पहले से ये नज़रिया है, हमने पहले भी इस पे काम किया और हम इंशाअल्लाह मज़ीद इस पे काम करेंगे। तमाम बच्चों के लिए मुफ्त, मायारी और मसावी तालीम को यकीनी बनाना है। हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी का क़याम और आला तालीम के लिए जामा इस्लाहत को यकीनी बनाना है। और हर ज़िले का मतलब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब बाजौर से वज़ीरिस्तान तक भी हमारे ज़िले हैं, तो हमारे 32 अज़ला हैं। इंशाअल्लाह जिन अज़ला में यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, हम उन अज़ला में यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। तालीम पर कुल GDP का 4% हिस्सा खर्च करेंगे। सूबाई हायर एजुकेशन का क़याम यकीनी बनाएंगे। फ़न और हुनर यानी कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तालीम प्राइमरी और सेकेंडरी सतह पर लाजमी करेंगे। 50 डिग्री कॉलेजेस, ये लिख लें ताकि फिर आप हमें याद कराएं और इंशाअल्लाह अगर कौम ने मौका दिया तो ये हम दिखाएंगे। 50 डिग्री कॉलेजेस, 25 हायर सेकेंडरी और मज़ीद 45 हाई स्कूल्स 5 साल में बनाए जाएंगे, जिसमें आधे फ़ीमेल एजुकेशन के लिए मुख्तस किए जाएंगे। मादरी ज़ुबान में बुनियादी तालीम जो कि हमारे नज़रिए का हिस्सा है, और उसके साथ साथ 3 ज़ुबान प्राइमरी लेवल पे लाजिम करार देना। वो 3 ज़ुबान, एक उर्दू, एक इंग्लिश और एक अरबिक, ये 3 ज़ुबान प्राइमरी लेवल पे लाजिम। बाकी जो बुनियादी तालीम प्राइमरी लेवल की तालीम है उसको मादरी ज़ुबान में इंशाअल्लाह हम यकीनी बनाएंगे। यूनिवर्सिटियों को यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 के तहत, ये एक्ट हमने ही बनाया था, यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 के तहत खुद मुख्तार बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स यूनियन को इंशाअल्लाह बहाल किया जाएगा। सेहत में आमदन और समाजी हैसियत से कता नज़र, आमदन और समाजी हैसियत से कता नज़र तमाम शहरियों का सेहत की बुनियादी सहूलियों तक रसाई को मुमकिन बनाना। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हमारा टारगेट होगा। बड़े अस्पताल नहीं, आप देखें बड़े अस्पताल हैं हमारे सरकारी, लेकिन बड़े अस्पतालों में हमारे पॉपुलेशन का 8 से 10% जो पॉपुलेशन है उनको रसाई मिलती है, उनका इलाज मुआवजा होता है। हमें ये सेहत का निज़ाम घर घर, गांव गांव पहुंचाना है। हमें BHUs को जदीद तकनीकी मायार पे ला के प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को तरजीह देना और मजबूत बनाना होगा। NCDs
غیر متعدد امراض کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسی بنانا، پائیدار اور ہمہ جہت، اس جملے کو آپ ذرا دیکھ لیں، پائیدار اور ہمہ جہت پبلک ہیلتھ انشورنس سسٹم کا اجرا۔ وہ ایسا سسٹم نہیں ہوگا جو صحت کارڈ کی طرح کبھی بند ہوگا تو کبھی چلے گا۔ وہ ایسا سسٹم نہیں ہوگا جس پہ پرائیویٹ اسپتال والے کروڑوں روپے عوام کا حذف کرے، بلکہ اس کے بجائے پائیدار اور ہمہ جہت پبلک ہیلتھ انشورنس سسٹم جو علاج اور دیگر طبی خدمات بشمول او پی ڈی اور پی ایچ سی کے سہولیات کا احاطہ کرے گی۔ استحکام کے بین الاقوامی اہداف جسے ایس ڈی جیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت سے متعلق مخصوص اور قابل پیمائش اہداف طے کرنا ہوں گے۔ سرکاری اسپتالوں کی خود مختاری اور احتساب میں توازن کو یقینی بنانا ہوگا۔ اسپتالوں کی خود مختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایم ٹی آئی ایکٹ پر نظر ثانی ہوگی، اور یہ نظر ثانی پھر کسی بھی حد تک ہو سکتی ہے، وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہمارا لوکل باڈیز کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کا فلیگ شپ آئینی عمل کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبائی خود مختاری کو آئین میں یقینی بنایا ہے، اس طرح اگر ہمیں پختون قوم اور پختونخوا کے باقی قوموں نے اگر ہمارے اوپر اعتماد کیا تو ہم انشاءاللہ ذلی خود مختاری، جس میں ہم تمام تر جو حکومتی پاورز ہیں وہ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دے کے پروونشل اسمبلی صرف ایک آئین ساز باڈی ہوگی۔ انشاءاللہ ہر ضلع کا اپنا حصہ اسی ضلع میں لگے گا۔ ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے قیام کے ذریعے تمام مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات کی ضلعی حکومتوں کو منتقلی صوبائی مالیاتی کمیشن کا قیام بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کریں گے۔ نئے ضم اضلاع کے لیے این پی کا فلیگ شپ پروجیکٹ، ادھر میرے بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے والد جناب اسفندیار ولی خان صاحب کے منہ سے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے این ایم ڈیز نیولی مرج ڈسٹرکٹس جو ہیں، اگر آپ نے ان کو ترقی دینی ہے تو آپ ایک مین ہائی وے شروع کریں باجوڑ سے اور اس کو سیدھا وزیرستان تک لے کر جائیں۔ وہ ہائی وے جس ہیڈ کوارٹر کے قریب جاتی ہے ادھر اس کو ٹچ کرے۔ وہ باجوڑ کے ہیڈ کوارٹر کے سے لیتے ہوئے اگر آپ جغرافیکل لوکیشن کو دیکھیں تو وہ ممند سے آتے ہوئے ادھر اس کو ممند بھی ٹچ کرے گا اور چرسدہ ہیڈ کوارٹر بھی وہ ٹچ کر سکتا ہے۔ یہی روڈ آگے خیبر کو آئے، وہ خیبر اور پشاور دونوں کو ٹچ کر سکتا ہے، اور اسی طرح یہی روڈ آگے وزیرستان تک جائے کہ ہم وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک ان جتنے بھی ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے بیچ میں آمد و رفت مشکل ناممکن ہے آج کل، وہ آمد و رفت شروع کریں صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ضم اضلاع کے لیے ایک پیریفری ہائی وے کے نام پہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہوگا۔ بنیادی انفراسٹرکچر، معیاری تعلیم، صحت کی بنیادی سہولیات اور اقتصادی ترقی کو ہم ترجیح دیں گے۔ اسپیشل اکنامک زونز کا قیام اور انٹرنیٹ، انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک ہمارے جتنے بھی بھائی اس دور میں انٹرنیٹ سے محروم ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ انٹرنیٹ کی رسائی کی کوشش کریں گے۔ ضم اضلاع کے لیے سرتاج عزیز کمیشن میں کیے گئے وعدوں کو تکمیل تک پہنچانا۔ جو وعدہ آپ کے سامنے 100 ارب سالانہ، جس میں کبھی 10 ارب آیا ہے، کبھی 8 ارب آیا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں چلا، ہم انشاءاللہ اسی معاہدے کے تحت
جو 100 ارب ہمارے ان 7 اضلاع کے بنتے ہیں وہ لائیں گے، اور انشاءاللہ ان 7 اضلاع میں وہ کام کریں گے۔ ضم اضلاع میں لینڈ ریگولیشن اور سیٹلمنٹ کمیشن کا قیام انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے ادھر سب سے زیادہ مسئلے زمینی تنازع کے ہیں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ روڈ نیٹ ورک کی بات ہوئی تو تفصیل میں ہے، ہم نے جو پلان دیا ہے 300 کلومیٹر ہم فارم ٹو مارکیٹ روڈ پورے صوبے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ جس کو ہم اسپائڈر ویب روڈ نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں، جس طرح ایک اسپائڈر ہوتا ہے، پشاور اس کا بنیاد ہے۔ یہ ANP کا خیبر پختونخوا کے دور افتادہ عوام کے لیے ایک منفرد تحفہ ہوگا۔ یہ مکڑی کے جالے کی طرح ایک روڈ نیٹ ورک ہوگا جس کا ایپی سینٹر صوبائی دارالحکومت پشاور ہوگا، جو شمال، جنوب اور مشرق کے اہم شہروں کو باہم منسلک کرے گا۔ یہ نیٹ ورک ٹوٹل 8 روٹس پر مشتمل ہوگا۔ میں اس کا تفصیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ جیسے میں نے بولا کہ اس کا بنیاد پشاور سے ہوگا، تو ایک روٹ 1 جو ہوگا وہ پشاور سے سیدھا چترال جائے گا، جو پشاور سے براستہ شب قدر، ممند، باجوڑ، اپر دیر، چترال۔ روٹ 2 جو پشاور سے کالام جائے گا، جو پشاور سے براستہ ملکنڈ، تیمرگرہ، بحرین، کالام۔ اس طرح روٹ 3 پشاور سے کوہستان، جو پشاور سے براستہ مردان، بنیر، شانگلہ ہوتے ہوئے سیدھا کوہستان جائے گا۔ اس طرح روٹ 4 پشاور سے ناران، پشاور سے براستہ سوابی، ڈگر، مانسیرہ، بٹھگرام اور ناران۔ اسی طرح روٹ 5 پشاور سے ایبٹ آباد، یہ پشاور سے براستہ سوابی سیدھا ایبٹ آباد کی طرف جائے گا۔ اسی طرح روٹ 6 پشاور سے کرم، یہ پشاور سے خیبر اور اکزئی اور کرم ٹچ کرے گا۔ اسی طرح روٹ 7 ہے پشاور سے جنوبی وزیرستان، یہ پشاور سے براستہ کوہاٹ، ہنگو، بنو، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان۔ اور آخری ہوگا انشاءاللہ پشاور سے DI خان، جو پشاور سے براستہ کوہاٹ، کرک، لکی مروت، ٹانک، DI خان ٹچ کرے گا۔ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ پختونخوا، پورے پختونخوا کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ پہلے مرحلے میں جوڑنا، یہ اسپائڈر کا باڈی بنانا، اس کے پیر بنانا، اور انشاءاللہ اگلے مرحلے میں پھر وہ ویب ہوگا۔ پھر ان سب روڈز کو ہم آپس میں بھی کنیکٹ کریں گے تاکہ پختونخوا روڈز کا ایک جال بن جائے، جس جال کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے تاجر کو، اپنے زمیندار کو یہ موقع دے کہ وہ ہر مارکیٹ تک پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 14 راستے، یہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، 14 راستے جو باجوڑ سے لے کے وزیرستان کے درمیان افغانستان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، ان 14 راستوں کے لیے انشاءاللہ تجارت کے لیے ہم کھولیں گے۔ تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار، ریسٹرکچرنگ اور مؤثر ریگولیشنز و قوانین کے ذریعے تیل اور گیس کے شعبے کو بہتر بنائیں گے۔ ترجیحی بنیادوں پر خیبر پختونخوا آئل اینڈ گیس کمپنی، جس کو KPOGCL کہا جاتا ہے، کو ریگولیشنز اور مانیٹرنگ کے لیے بااختیار بنانا ہے، اور مؤثر آپریشنز کے لیے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر فنڈز مختص کرنا ہوں گے۔ اس طرح ہمارا پائیدار اور سستی بجلی، آپ سب کو پتہ ہے کہ پختونخوا میں کتنا سکوپ ہے، اور انشاءاللہ ہم نے کام کیا بھی ہے۔ جو چھوٹے ڈیمز ابھی بن رہے ہیں، میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کے پروجیکٹس تھے۔ جدید ٹیکنالوجی اور نجی شعبے کے شراکت داری کے ذریعے بجلی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانا، سستی اور مستقل بجلی کی پیداوار اور فراہمی کے لیے سولر فارمز، رن آف
रन ऑफ रिवर टर्बाइंस, स्मार्ट मीटरिंग और छोटे डैमों की सलाहियतों का इस्तेमाल करना। जिस तरह हमने पहले बोला कि छोटे डैम को हम पिछली हुकूमत में भी आगाज़ कर चुके थे। शमसी तवानाई को फोकियत देना, 3000 स्कूल्स, आई रिपीट माई सेल्फ, 3000 स्कूल्स, 100 BHUs बेसिक हेल्थ यूनिट्स, 50 तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल, 5000 मसाजिद और 500 किलोमीटर स्ट्रीट लाइट्स को हम शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। ख़वातीन के लिए इंशाअल्लाह हम ख़वातीन के ज़रिए, क़वानीन के ज़रिए स्वरा, गग और उलर समेत कम उम्री की शादी और सनफ़ी तशद्दुद के ख़ात्मे को यकीनी बनाएंगे। ख़वातीन के लिए यूनियन काउंसिल्स की सतह पर दस्तकारी और हुनर महारत के मराकज़ का क़याम करेंगे। तहरीक आज़ादी के हीरोज़ के मुस्तहिक और गरीब बेटियों और पोतियों के लिए अलिफ जान खटका फ़ंड का इजरा करेंगे। इसी तरह हमारा पुख्तनख्वा के ख्वाजा सराव जितने हैं, इंशाअल्लाह उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे को यकीनी बनाएंगे और उनकी बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके माल, उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इंशाअल्लाह कानून साज़ी करेंगे। मईशत के लिए सूबाई जो काम हो सकते हैं और जो सूबाई मईशत में जो कदम ले सकती है, सबसे पहले हमारे सूबे का आपको पता है कि सियाहत है। इंशाअल्लाह हम मज़ीद सियाहत के जो मरकज़ है वो बनाएंगे, अल्लाह ने बनाए हैं, हम इंशाअल्लाह उनको डेवलप करेंगे और सियाहत को तरजीह देंगे। मादनियात और दातों, घरेलू सनतों, ज़राअत और ज़री मसनूआत, पोल्ट्री और डेयरी फार्म्स, मकामी मादनियात, फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग के शोबों में इक्तिसादी तरक्की की सलाहियतों की निशानदेही करने और आगे ले जाने के लिए इक़दामात करेंगे। रोज़गार के मौक़े पैदा करने के और सरमायाकारों को राग़ब करने के लिए तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना। अफ़गानिस्तान के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, 16 तिजारती राहदारियों को मुस्तकिल तौर पर खोलना, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हम हुकूमत हो ना हो, अमन का प्रचार करना, अमन को यकीनी बनाना, अमन के लिए आवाज़ उठाना, अमन के लिए कुर्बानी देना, अपने कौम के दुश्मनों के सामने अपने आप को पेश करना और कौम की हिफाजत करना अवामी नेशनल पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। इसके लिए आपने ये नहीं बताया कि जो रेवेन्यूज़ हैं, जो वसाइल हैं, वो कहाँ से जनरेट होगी। एक तुम्हारा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये कि आपने जो बलदियाती निज़ाम के हवाले से बताया कि डिस्ट्रिक्ट सतह पर खुदमुख्तारी हो जाएगी। 2009 में बलदियाती सिस्टम दूसरी मरतबा ख़त्म हुआ जो परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था। 2012 तक आपकी हुकूमत थी, 3 सालों में आप बलदियाती इंतख़ाबात नहीं करा सकी। और उस दौरान जो बलदियाती निज़ाम आपकी हुकूमत ने तैयार किया था, वो परवेज़ मुशर्रफ और जनरल ज़िया-उल-हक़ का जो निज़ाम था वार्ड सिस्टम वाला, उन दोनों का मिला के एक निज़ाम दिया गया था, आमरों वाला जो निज़ाम था, डिक्टेटर्स वाला। तो क्या अब आप वो डिक्टेटर्स वाला निज़ाम लेके चलेंगे और कैसे कराएंगे बलदियाती निज़ाम? बहुत शुक्रिया जी आपका। चूँकि मैं तो पहली दफ़ा ये प्लान लेकर आया हूँ ज़िली खुद मुख्तारी का, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख़्याल में ना किसी आमिर का प्लान है, ना किसी डिक्टेटर का प्लान है। ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह कानून की सूबाई खुद मुख्तारी हुई है, उसी तरह इंशाअल्लाह हम सूबे में कम से कम वजारतें रखते हुए हम बाकायदा उन वजारतों को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो लांदे नीचे ज़िलों की सतह पे डेवलूट हो जाए। जब तक बात की पिछली हुकूमत की, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दैट, आई वॉजंट पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। इस तरह तो मेरा 100 साल तारीख़ है। इंशाअल्लाह कभी बैठ पे उस पर भी बात कभी बैठ के उस पर भी बात करेंगे। वसाइल मेरे सूबा माला माल है। इंशाअल्लाह ऐसा बंदा आपको चाहिए जो आपकी हक लेकर आए। मैंने पहले भी दिखाया, हमारे पार्टी ने पहले भी दिखाया है, फिर भी दिखाएंगे कि जो 18th अमेंडमेंट के मद्देनज़र जो हमारा हक है
انشاءاللہ وہ ہم مرکز سے لیں گے. اس کے علاوہ میں نے آج پلان دیا ہے آپ کو کہ صوبہ اپنا فنڈز بھی جنریٹ کرے گی, اپنا ریونیو جنریٹ کرے گی, اور جو میں آپ کو پلان دے رہا ہوں یہ ہم نے اس پہ بہت کوشش کیا ہے, یہ پریکٹیکل ہے, یہ ڈویبل ہے, اور اگر پختون قوم نے ہمیں موقع دیا تو یہ ہماری فکر ہے کہ ہم فنڈز کہاں سے لائیں گے, انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے. اگر پہلے اس پہ رہ لیں تو بہتر ہوگا, پھر میں کر لیتا ہوں. پہلے مینیفیسٹو پہ بات کریں. اور دوسری بات یہ اس پہ مینیفیسٹو پہ ماضی میں ایم پی کے منشور میں 100 یونٹس مفت بجلی کا ذکر ہوتا تھا, اس میں بھی تو ہر الیکشن کے اپنے مینیفیسٹوز ہوتے ہیں. اس دفعہ ہم نے ایسا سوچا نہیں, بجلی ساری ہماری ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, 100 یونٹ نہیں, سارا استعمال فری ہوگا یا فری کے برابر ہوگا. اگر پختون قوم اپنے آپ کو پہچان کے کھڑے ہو جائے, یہ بجلی ساری ہماری ہے. صاحب یہ بتائیں کہ جو مینیفیسٹو ہے میں نے کوشش کی کہ پڑھ لوں, کوئی نیا چیز مجھے اس میں سچ نظر نہیں آتا. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جو پہلے سے جاری سسٹم ہے اس کو آپ کنٹینیو کرتے اور فوکس نہیں کرتے کہ لوگوں کو ڈیلیور کرتے. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بدامنی ہے اور مہنگائی ہے, اس کے لیے آپ نے کیا تیار کیا ہے؟ دیکھیں بدامنی جو ہے اور مہنگائی دونوں آپ نے جیسے بات کی, ہم اس کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں, ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اور یہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں, یہ نہیں کہ پورے باقی دنیا میں سب کچھ سستا ہے اور پختونخوا میں مہنگا ہے. یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, اور میرے خیال میں وفاقی حکومت اس پہ کوشش کرے گی. میں نے اپنے صوبے کا پلان دیا ہے, آپ کو کچھ نیا نہیں دکھا ہوگا, مجھے الحمدللہ بہت کچھ نیا دکھا ہے. اور ہاں, اگر آپ کو کچھ نیا نہیں دکھا تو ہمارے پرابلمز وہی پرانے ہیں. 10 سال میں پختونخوا نے ترقی نہیں کی, 10 سال میں پختونخوا میں کوئی پلان نہیں آیا, لہٰذا ہمارے پرابلمز وہی پرانے ہیں. انہی پرابلمز کو ہم دیکھتے ہوئے مزید پلانز بھی دیکھتے ہیں. مادری زبان سر جی آپ کو سمجھ نہیں پائے. بنیادی تعلیم, میں نے جملہ بولا کہ بنیادی تعلیم مادری زبان میں دی جائے گی, اس کے ساتھ ساتھ 3 زبانیں سکھائی جائیں گی. اردو چونکہ ہمارا نیشنل لینگویج ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اردو لازم اور ملزوم ہے. انگلش چونکہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور ہر بندے کو آج کل دنیا میں چلنے کے لیے انگلش سیکھنی چاہیے. عربک ہمارا مذہبی زبان ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی بھی سیکھنی چاہیے. تو یہ میرا پلان ہے, ہمارا عوامی نیشنل پارٹی کا یہ پلان ہے کہ بنیادی تعلیم مادری زبان میں دیتے ہوئے 3 زبانیں مزید ہم انشاءاللہ سکھائیں گے. ڈیٹیلز میں ہیں, آپ ڈیٹیلز میں دیکھ لیں. انشاءاللہ جو آپ کی بات ہے سوسائٹیز کو ہم انشاءاللہ کنٹرول کریں گے. ہمیں ایک دفعہ پختونخوا میں یہ پلان دینا ہوگا, ہمیں یہ تفریق کرنا ہوگا کہ 3 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں. ایک کو کمرشل کہا جاتا ہے, ایک کو ریزیڈنشل کہا جاتا ہے, ایک کو ایگریکلچر کہا جاتا ہے. لہٰذا ہم بھی انشاءاللہ ایسے قانون سازی لائیں گے جس میں ان تینوں کے الگ الگ قانون بنائے جائیں. صحافیوں کے لیے انشاءاللہ ہم نے پریس کلبز بنائے ہیں, اس کو ہم مزید بڑھائیں گے. عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آپ کو پتہ ہے, یہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی, یہ ہر مکتبہ فکر کی حکومت ہے. آپ کے لیے خدمت ہے عوامی نیشنل پارٹی نے کی ہے. میرے پولیس کے بھائیوں کے لیے کوئی خدمت ہے عوامی نیشنل پارٹی نے کی ہے. اگر اساتذہ کے لیے اسٹرکچر دیا ہے عوامی نیشنل پارٹی نے دیا ہے. انشاءاللہ ہم یہ ہماری دھرتی ہے, ہم جان نچاور کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ پھر چھوٹی کے دہانے پر ہے, ایسے میں عوامی نیشنل پارٹی نے بہت بڑا منشور دیا ہے, تو کیا آپ بھی پی ٹی آئی کی طرح قرضے لیں گے عالمی اداروں سے, کیا کریں گے؟ ہم الحمدللہ ان لوگوں میں سے کہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پی ٹی آئی نے قرضہ لیا ہے, یہ بینک ہمارے وزیر اعلیٰ کی منتیں کر رہے تھے کہ قرضے لے لو, اور ہمارے وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں قرضے نہیں چاہیے. بات یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی وہ تو اسی لیے لائی گئی تھی کہ آپ کے وسائل کی یہ حشر نشر ہو جو ابھی ہے. وہ وفاق سے اپنا حصہ لایا نہیں, وفاق سے اپنا حصہ نہ لاتے ہوئے ادھر اس نے 800 ارب روپے قرضہ لے لیا. انشاءاللہ
آپ پھر بھی یقین کریں ہم سیاست میں بہت سختیاں دیکھی ہیں، لیکن جو بھی گھر کا بیٹی آئے گا وہ گھر کو سنبھالے گا بھی، گھر کو آگے بھی لے کر جائے گا، یہ سب حالات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ایجوکیشن کی بات کی، ہائر ایجوکیشن میں اپنی تعلیم میں موجودہ صورتحال ہے، مالی بحران کا شکار ہے، تنخواہیں نہیں ہیں اور کافی ایشو سامنے آپ نے خود بھی کہا کہ ہر سیکٹر میں احتجاج کا سلسلہ ہے، کوئی مفت تعلیم دینا تمام دیکھیں یہ سب کچھ جان بوجھ کے ہو رہا ہے، سب کچھ جان بوجھ کے ہو رہا ہے، میری بات سن لینا۔ ہر یونیورسٹی ہمارے ابھی تک یونیورسٹیز کیوں چل رہی تھی اور آج نہیں چل رہی؟ فیسیں لے رہی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی سب کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں نیت کی بات ہے، ارادے کی بات ہے۔ میں نے آپ کو جو بولا 75,000 اسٹوڈنٹ سے لے کے 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس اور اس کا سب کچھ، یہ میں نے اس پہ پورے کیلکولیشنز کیے ہیں، یہ سالانہ 8 ارب روپے سے 12 ارب روپے ہے۔ انشاءاللہ تعلیم کے لیے اتنے بڑے سیکٹر کے لیے اگر ہم یہ قربانی نہ دیں تو ہم کیا دیں گے؟ 8 سے 12 ارب روپے صوبے کے پاس، میرے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ عوامی نیشنل پارٹی صوبے کو مختاری کی بہت مددگار ہے اور 18ویں ترمیم میں آپ کا انپٹ تھا بہت زیادہ۔ وہ 18ویں ترمیم جس کے بانی و بانی رضا ربانی خود آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں اور اس میں بہت چیزیں مکمل نہیں ہو پائی، صوبائی لیول پر بہت ساری قانونی سازی ابھی تک نہیں ہو پائی محکموں کی سطح پر۔ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ریسورسز بھی پیدا کریں گے، اس کے لیے بہت بڑی خودمختاری کی ضرورت ہے، جو کہ ہر رکاوٹ ہے بہت بڑی صوبے کی خوشحالی اور ترقی میں۔ پھر ایک نئی ڈیولپمنٹ آپ کے ہمسائے میں ایک ایسی حکومت اس وقت آئی ہے، اس کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم آج تک ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، آج بھی گوادہ جو لاہور کا وہ بارڈر ہے وہ کھلا ہوا ہے، واگا بارڈر، آج بھی تجارت ہو رہا ہے، تو یہ کیا اس سے زیادہ خراب ہے؟ دیکھیں وہ ملکوں کے اپنی صورتحال ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے فائدے کے لیے سوچنا ہے تو ارد گرد جو بھی حالات ہو آپ نے تجارت کو فروغ دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمیں وہ افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ ہمیں اقتصادی تعلقات بنانے ہوں گے، ہمیں بائیلیٹرل ٹریڈ کرنا ہوگا۔ آج آپ دیکھیں روس کو مارکیٹ چاہیے، پاکستان جتنا مارکیٹ کدھر ہے؟ آپ سب کچھ یہ باتیں سمجھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں چائنا کو مارکیٹ چاہیے، پاکستان ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے، پھر پاکستان کے پاس الحمدللہ جو جغرافیکل لوکیشن ہے، جو سمندر تک رسائی ہے، سب کچھ ہے۔ حالات بہتر بھی ہوں گے انشاءاللہ، معاشی طور پہ بھی بہتر ہوں گے، ان سختیوں سے ہم نکلیں گے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے، میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اور ارادہ ٹھیک ہو یہ سب ہو۔ ابھی آتے ہیں، چلیں۔ عمران خان کو آج گرفتار کر دیا ہے، دوسری طرف پہلے اس پہ بھی بات کر لیجیے، اور دوسری طرف میں اتنا کہوں گا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ عمران خان نے جو ہے تو طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے، ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے، صرف ٹی ٹی پی ہی نہیں، اس مرتبہ داعش کے ساتھ بھی ہمارا جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہیے یا ہماری فورسز جو ہے ان کا خدا را اگر میری کوئی بات سنتے ہیں تو جو لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ مزید نہ بیٹھیں، یہ حل نکالیں، سہولت کاروں کو پہلے پکڑیں۔ سیریسنس میں تب دیکھوں گا جب سہولت کار پکڑے جائیں گے۔ اس دفعہ کا سہولت کار سب سے بڑا سہولت کار جو ہے وہ جنرل فیض ہے۔ اس دفعہ کے جو سہولت کار ابھی تک کھلے گھوم رہے ہیں، جن کے خلاف میں عدالت گیا تو جج کانپتا ہے، وزیر اعظم کے دفتر گیا وزیر اعظم کانپتا ہے، لیکن میں ہر در پہ جاؤں گا، پہلے ان سے پوچھیں کہ آپ کو ایسی کیا کھجلی ہوئی، سوری ٹو یوز دیز ورڈز، کہ آپ فوراً اٹھ کے اتنے آپریشنز، بھائی رد الفساد، ضرب عزب، پتہ نہیں کتنے اچھے اچھے نام رکھے تھے، اس آپریشنز کے نتیجے میں عوام کا تو بیڑا غرق ہو گیا، لیکن یہ دہشت گرد بھی ملک کے اس پار چلے گئے۔ ان کو کیا کھجل ہوئی کہ وہ لے کر آ گئے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے۔ تو نمبر 1 جو سہولت کار ہے ان کو پکڑنا چاہیے، نمبر 2 دہشت گرد اس کا موٹیو آپ دیکھیں وہ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ بابا وہ تو اسلام کے نام پہ مسجدیں اڑا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔
علی مسجد میں کتنے قرآن مجید پڑھے ہوں گے؟ وہ تو اسلام کے نام پہ مسلمان کو شہید کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، بوڑھوں کو شہید کر رہے ہیں، عورتوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے۔ میرے خیال میں بالکل اسٹرکٹ ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ میں اگر بندوق اٹھاؤں اور یہ حرکت کروں، میرے خلاف کیا ہوگا؟ وہی ان سب کے خلاف ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، جس طرح کی بقول ہے آپ نے کہا ہے کہ جنرل فیض اور سابقہ حکومت جو ہے انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ادھر لوگ آئے سیٹل ہوئے اور پھر یہ اب جو صورتحال ہے وہ بن گیا ہے، تو ایسے میں جو پی ڈی ایم حکومت ہے اور جتنی بھی اپوزیشن حکومت ہے، کیا اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اپنے اندر کہ مطلب ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے جس طرح حکومت کے لوگوں کو؟ دیکھیں، میں تو آپ کو بہت واضح آ کے بولا ہے، میں اپنا ذمہ وار ہوں، عوامی نیشنل پارٹی کا ذمہ وار ہوں۔ میرا بیانیہ بالکل کھلا پڑا ہے، ہر پلیٹ فارم پہ میں نے یہ بات کی ہے، آن ریکارڈ، آف دا ریکارڈ، ٹی وی پہ، جلسوں میں، میٹنگوں میں، وزیر اعظم کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، جس کا نام لو، ہم بیانیہ یہ ہمارا بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے، اس پہ کھڑے ہیں اور ہماری بہت دفعہ بات ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک لائن ہے، اس لائن کے نیچے ہم اور آپ آتے ہیں۔ ہماری بات ہوگی تو ہم غائب ہوں گے، لیکن اس لائن سے جب اوپر ہوں گے، ان کی بات ہوگی، پھر بھی آپ غائب ہوں گے۔ ہم نے منشور کا اعلان کر دیا ہے اور شماری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ میں ویلکم کرتا ہوں۔ میرے خیال میں آئین ہے، اور آئین کو کسی طرح بھی توڑنا اجازت نہیں ہے۔ جمہوریت میں احتجاج کا حق ہے، احتجاج کا حق ہے، لیکن گھروں میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو پھر بھی عزت دار لوگ تھے، ہم پختون لوگ ہیں، ہمارے گھر پہ کوئی آ کے دیکھے، اس کو پتہ چل جائے کہ احتجاج کیا ہوتا ہے اور گھر میں جانا کیا ہوتا ہے۔ نہیں جناب، نہیں ختم ہوئے۔ تھینک یو جی۔